بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ نک ویچیچ کی بک زندگی محدود نہیں کا چیپٹر 2 سنیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میرا کوئی بھی دوست آن لائن کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ چلیے دوستو سنتے ہیں زندگی محدود نہیں چیپٹر 2۔ جب آپ اپنی خداداد نعمتوں، صلاحیتوں اور محبتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں دوسرے سے شیئر کرتے ہیں تو آپ خود کو قبول کرنے کا سفر شروع کر دیتے ہیں، خواہ اس کے اثرات ظاہر نہ ہوں۔ پھر آپ کو راستہ ملتا چلا جاتا ہے، آپ اپنے زندگی کے مقصد پر آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اب تک اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ آپ کس کام کے لیے ہیں اور کیسے آپ کی سیری ہوگی، تو میری رائے ہے کہ آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیے اور اپنے دلچسپ کاموں کی فہرست بنائیے۔ آپ کو کس کام کے کرنے میں لطف آتا ہے؟ آپ کون سا کام گھنٹوں بغیر تھکے اور بار بار کر سکتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو دوسرے آپ کے اندر دیکھتے ہیں؟ کیا وہ یا ادارہ آپ کی اس صلاحیت یا خوبی کا اعتراف کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ درست اندازہ نہیں تو اپنے گھر کے لوگوں، ملنے والوں اور دوستوں سے پوچھیے۔ ایک بار میں تقریباً 300 نوجوانوں کے ایک گروپ سے مخاطب تھا اور اپنے احساسات اور تجربات ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ایک دم حاضرین میں سے ایک لڑکی نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ میں پہلے تو سٹپٹا گیا۔ وہ انتہائی شدت جذبات کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو بہہ کر اس کے رخساروں پر گر رہے تھے۔ شاید میں نے اسے اس کے ماضی کا کوئی دردناک واقعہ یاد کرا دیا تھا، لیکن یہ سب انجانے میں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ میرے پاس آ سکتی ہے۔ میں نے اسے اجازت دے دی تو وہ میرے پاس آئی، اپنے آنسو پونچھے اور بے اختیار مجھ سے گلے لگ گئی۔ وہ جس طرح میرے گلے لگی تھی، مجھ سمیت کمرے کے ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنے میں اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، مجھے اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، کسی نے مجھے نہیں بتایا کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں۔ نک، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ اس لڑکی کی گفتگو نے پہلی بار مجھے یہ احساس دلایا کہ میری گفتگو لوگوں کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس واقعی دنیا کو کچھ دینے کے لیے ہو۔ زندگی بڑی ظالم ہے۔ ہمارے ساتھ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارا ویژن محدود ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آگے موجود بہت سی اچھی یا بری چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے۔ آپ کے لیے آئندہ جو کچھ ہے وہ آپ کے خیال سے بھی کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں، اٹھائیں اور دنیا کو دکھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو اور آپ اسے مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی زندگی بہت خراب ہو اور اس خراب زندگی کے ساتھ آپ بس بستر میں رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں حالتیں، اور ان حالتوں میں عمل کا اختیار صرف آپ کو ہے۔ زندگی یقیناً آسان نہیں ہے، مگر یہی حقیقت ہے اور اسی حقیقت کے ساتھ آپ کو عمل کرنا ہے۔ مقصد کے بغیر زندگی میں کوئی امید نہیں، امید کے بغیر زندگی میں کوئی یقین نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں، اور امید اور یقین تو اس کے ساتھ چلے آئیں گے اور آپ کا مستقبل بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ زندگی کچھ حاصل کرنے کا نام نہیں، کچھ بننے کا نام ہے۔ آپ کے پاس اتنی بے شبہ دولت ہو کہ آپ سب کچھ خرید سکیں، تب بھی آپ ایک مایوس انسان ہو سکتے ہیں۔ میں ایسے خوبصورت جسموں والے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس میرے مقابلے میں آدھی بھی خوشی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ جب آپ اپنی صلاحیت اور شوق کو مکمل طور پر پوری قوت کے ساتھ ایک ساتھ استعمال کریں گے تو آپ کو طمانینت ملے گی۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر شکر ادا کیجیے، اور مادی چیزوں مثلاً زبردست مکان، ٹھنڈے کپڑوں اور بڑے بینک بیلنس کی خواہشات کو لگام دیجیے۔ جب آپ مادی چیزوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی کافی نہیں ہوتی۔ آپ ارد گرد دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے۔
سمجھ لیجئے کہ زندگی کا مقصد ہی سب کچھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ تو ہے۔ آپ اسے ابھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر یہ بات سچ نہیں تو اسے دیکھنے کے لیے آپ اس سیارے پر نہیں ہوں گے۔ مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ خدا غلطی نہیں کرتا مگر کرشمہ ضرور کرتا ہے۔ میں ان کرشموں میں سے ایک ہوں اور آپ بھی۔ میں انسانی روح کی حیرت انگیز قوت کا قائل ہوں۔ معجزے ہوتے ہیں مگر صرف ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کی امید رکھتے ہیں۔ امید کیا ہے؟ یہ آپ کے مقصد کی آواز ہے۔ یہ آواز بتاتی ہے کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا تمہارے اندر سے واسطہ نہیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے تم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے مگر اس پر ہونے والا اپنا رد عمل کنٹرول کر سکتے ہو۔ ہم سب انسان ہیں۔ ہم اپنے مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جو کچھ ممکن ہے اس کی خیال آرائی ضرور کر سکتے ہیں۔ صرف خدا جانتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی، لہٰذا یہ امید خدا کا وہ تحفہ ہے جس کی مدد سے ہم انتہائی خراب حالات میں بھی امید کی بنیاد پر بہترین کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ ہمارے یقین کے باوجود حادثات و سانحات واقع ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہترین لوگ بھی خطرناک مسئلوں اور غموں میں گھر جاتے ہیں۔ روزانہ غم و الم کے انتہائی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ قدرتی آفات میں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، امید اور خواب بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں۔ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو کھو دیتی ہیں اور بہت سے بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان مشکلات میں آپ امید کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ ایک شے نے مجھے اس قسم کے شدید حالات میں بھی امید دلائی، اور وہ یہ کہ اس قسم کے واقعات میں بھی انسانوں کے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ جب آپ اس پر حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو اسی دوران میں بے شمار انسان بے غرض رضاکاروں کی صورت میں طلباء، ڈاکٹر، انجینئر اور دوسرے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ان حادثات کا شکار لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بدترین حالات میں بھی امید ہمیں خدا کی موجودگی کا ثبوت دیتی ہے۔ بدترین حالات میں بھی کہ جو بظاہر ہماری برداشت سے باہر ہوتے ہیں، خدا جانتا ہے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ ہماری زندگی عارضی ہے اور ہمیں ابدی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہاں ہماری زندگی اچھی ہو یا بری، ہمیں اپنی جنت بنانی ہے۔ اپنی شدید ترین دقتوں میں بھی خدا سے مجھے اس بات کی امید رہتی ہے کہ وہ مجھے ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی قوت دے گا، اور کبھی نہ کبھی اچھے دن آئیں گے، اس دنیا میں نہ صحیح اگلی دنیا میں۔ جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو میں نے اس وقت ایک بہترین عمل یہ پایا کہ ان لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیجئے کہ جو مسائل و مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیجئے اور ان کی زندگی میں امید جگائیے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کیجئے کہ جب آپ کو ہمدردی کی ضرورت ہو۔ دوسروں کے دوست بن جائیے کہ جب آپ کو دوستی کی ضرورت ہو۔ دوسروں کو امید دلائیے کہ جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ مایوسی سے نکل کر امید پر میرا یقین اس وقت بہت ہی قوی ہوا کہ جب میں 2008 میں چین گیا۔ میں نے دنیا کا وہاں عظیم عجوبہ دیوار چین دیکھی، لیکن وہاں سب سے یادگار لمحہ وہ تھا کہ جب میں نے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پائی۔ وہ کچھ بچوں کے ساتھ اولمپک کی مہارت دکھا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک گھومتی ہوئی پلیٹ کو بڑی مہارت سے اپنے سر پر گھما رہی ہے۔ وہ اپنے کام میں اتنی محو تھی کہ اسے کچھ اور ہوش ہی نہ تھا۔ وہ اس کام سے اتنا خوش تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ لڑکی اور اس کے گرد بچے ان 4000 یتیموں میں سے تھے جو چند ماہ قبل آنے والے ایک زلزلے کے باعث اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے تھے۔ مجھے یہاں ان بچوں میں تحریک پیدا کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن جب میں نے اس یتیم خانے کی حالت دیکھی تو میں سمجھ نہیں پایا کہ ان بچوں سے کیا بات کروں اور کیسے کروں۔ میں انہیں کیا امید دلاؤں؟ زلزلے نے انسانی ضرورت کی ہر شے تباہ کر دی تھی۔ اس قدر شدید تباہی کے دوران میں پریشان تھا کہ ان یتیم بچوں سے کیا کہوں۔ زمین نے اپنا منہ پھاڑا تھا اور ان کے تمام پیاروں کو نگل گئی تھی۔ ہم ان کے لیے گرم کوٹ اور کپڑے لائے تھے مگر میں انہیں امید کیسے دلاؤں؟ میں یتیم خانے میں ان بچوں کے ساتھ تھا اور انہیں دیکھ رہا تھا۔
میں ان کی زبان نہیں جانتا تھا، مگر غیر زبان مسئلہ نہیں تھا، ان کے چہرے ان کی کیفیات بتا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں انسپائر کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کی بجائے میں ان سے انسپائر ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی تڑپتی روح کے ساتھ اس دن کی کارکردگی سے مجھے انسپائر کر چکے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ، اپنے گھر بار اور اپنی ہر شے سے محروم ہو چکے تھے، مگر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، اگر کوئی بھی دوست آن لائن کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔